الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال في موضع آخر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال في موضع آخر وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستو، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والے ہیں، جبکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ اس سے پہلے کی نشست میں کر چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جب نسب کو دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح ملتا ہے: نوح بن لامک بن متوشالح بن اخنوخ یا خنوح، یعنی ان دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اخنوخ پہلے بھی خا، درمیان میں نون اور واو، آخر میں پھر خا، یا پھر خنوح آخر میں ہا شروع میں خا. بن یارد بن محیلل بن قینان بن انوش بن شید بن آدم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 10 قرون کا فاصلہ ہے. قرون قرن کی جمع ہے. قرن مشہور تحقیق کے مطابق یا تفصیل کے مطابق 100 سال کو کہتے ہیں. تو ایک قرن 100 سال کا ہوا اور 10 قرون 100 سال یعنی 1000 سال کے ہوئے. تو آدم اور نوح کے بیچ میں 1000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت آدم، یہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 43 مقامات پر آئے ہیں. 43. نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کو کفر کا سامنا کرنا پڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم اصغر یا پھر آدم ثانی بھی کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ بھی بتلایا ہے قرآن کریم میں 43 مقامات پر ہیں، اور ان مقامات میں سے جن مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کے واقعہ کو بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفصیل بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. اور جن احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ احادیث مبارکہ بھی پڑھیں گے اور ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر 950 سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. فرمایا کہ نوح 50 سال کم 1000 سال تک
توحید کے راستے کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، اور جب ان کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے جا لگی تھی، اس کے بعد 60 سال تک زندہ رہے ہیں، تو یہ 60 اور 40 اس میں داخل نہیں ہے۔ اگر ان 60 اور 40 کو یعنی 100 کو داخل کریں 950 سال میں، تو 1050 سال بنتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، پھر اس 40 سال کی عمر سے لے کر 950 تک آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ قوم نہ مانی تو 950 سال جب آپ کی عمر ہو چکی، بلکہ 1000 سال جب آپ کی عمر ہو چکی اور 950 سال آپ تبلیغ فرما چکے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو برباد کر دیا، غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمکنار کیا، ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگئی، اور اس طرح پھر وہ مزید 60 سال جو ہے زندہ رہے۔ تو 1000 میں سے 10 سال کم نوح علیہ السلام کی عمر تھی کہ جب قوم برباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس بستی کے اندر تشریف لے کر کے آئے وہ عراق کی بستی تھی، اور نوح علیہ السلام نے وہیں اپنے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے۔ اب کس طرح تبلیغ کا آغاز فرمایا، قوم نے کیا جوابات دیے، انشاءاللہ وہ قرآن کریم کے آیات کے ضمن میں آئیں گے، تو ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ تو خلاصے کے طور پر ذرا واقعہ کی صورت میں ذرا پہلے کی جو باتیں ہیں ان کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اوپر جو ہے سوار ہوئے تو اس وقت 80 آدمی تھے یا 82 آدمی تھے جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے، اور جہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ موصل کی بستی تھی، اور سمانون قوم کا نام تھا۔ جس قوم میں تشریف لے گئے اس قوم کا نام سمنون تھا، اور جو بستی تھی، ایریا تھا جو مشہور تھا، وہ موصل کے نام سے مشہور تھا، اور آج بھی عراق کے اندر اسی موصل ہی کے نام سے موسوم ہے۔ بہت تاریخی شہر ہے یہ، بہت پرانا شہر ہے یہ، صدیوں کی صدیوں گزر گئے، اسلام کے آنے سے پہلے صدیوں کی صدیوں گزر گئے اس شہر، اور کئی دفعہ پھر یہ موصل کا شہر جو ہے برباد بھی ہوا، لیکن بعد میں پھر اس نے جو ہے ہریالی اختیار کر لی۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے بہت اذیتیں جھیلی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس طرح ان کے ساتھ کرتی کہ ان کو جا کر ایک کمرے کے اندر، کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتی، اور بے تحاشا آپ کو مارتی، پتھر مارتی، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو پھر وہی کلمہ کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قوم کے لوگوں تم لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے، نسلوں کی نسل گزر گئی سوائے چند لوگوں کے، اور آپ کی بات کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو پھر کہنا پڑا کہ اللہ، یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ کافر اور مشرک ان مومنین کو بھی خراب کر دیں، ان کو بھی کفر کی طرف دھکیل دیں۔ اس لیے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان بدترین لوگوں کو ہم سے علیحدہ کر دیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں اے نوح، اب پھر میں ان کے اوپر عذاب بھیجنے والا ہوں، اور وہ عذاب بھی پانی کی صورت میں ہوگا جس میں لوگ غرق ہوں گے۔ اور تب اللہ تبارک و تعالی نے پھر پانی کا عذاب بھیجا جس میں سارے قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 100 گز لمبی تھی ایک تحقیق کے مطابق، اور 50 گز چوڑی تھی، 30 گز اونچائی میں تھی، سہ منزلہ تھی، اور اسی طرح اس میں روشن دان بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو اس پانی کے عذاب کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ قرآن کریم میں 3-4 مقامات پر آئے ہیں لفظ تنور، کہ تنور سے ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا پانی کا،
اب یہ تنور اس کی کیا تحقیق ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ تنور سطح زمین کے بھی آتا ہے، اونچائی جگہ کے بھی آتا ہے، اور جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں خاص قسم کا تنور روٹیاں پکانے والا، فرمایا کہ اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے بعضوں نے فرمایا کہ وہ سطح زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، تنور کا یہ معنی۔ بعضوں نے فرمایا کہ کوئی اونچا مقام ہوگا، وہاں سے پہلے پہلے پانی ابلنا شروع ہوا، پھر زمین شق ہوتی ہے اور نیچے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ بعضوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا تنور تھا، بلکہ علامہ شیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو صدیاں گزر گئی ہیں، وفات پائے، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، بہت بڑے محقق بھی تھے، ہمارے تینوں طبقات کے حضرات، بڑے حضرات ان کے اوپر جو ہے ان کے علمی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کے مرتبہ اور مقام سے سب جو ہے معترف ہیں، مطلب دیوبندی، بریلوی اور اعلی حدیث۔ تو یہ علامہ شیبی فرمایا کرتے تھے کہ جس تنور سے پانی ابلنے کی ابتدا ہوئی، فرمایا کہ وہ تنور کوفے کے اندر تھا اور خود نوح علیہ السلام کا تھا۔ اور یوں بھی فرمایا کرتے تھے علامہ شیبی رحمۃ اللہ علیہ کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تھی تو وہ کشتی بھی کوفہ کی جو جامع مسجد تھی، بڑی مسجد، اور میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اس کا آغاز کیا تھا کشتی بنانے کا۔ جبریل امین بتاتے تھے، نوح علیہ السلام اسی کے مطابق اس کشتی کو ڈالتے تھے۔ تو تب جب یہ کشتی جو ہے مکمل ہو گئی، تب اللہ نے پھر پانی کا عذاب بھیجا، تو پھر یہ کشتی والے محفوظ رہے، باقی سب لوگ غرق کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو 80 یا 82 یا 83 آدمی آپ کے ساتھ تھے، تو ان میں سے 3 بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، تیسرے کا نام یافس تھا، اور یہ تینوں نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے کشتی میں، اور 3 بیٹیاں بھی تھیں نوح علیہ السلام کی، وہ بھی اس کشتی کے اندر آپ کے ساتھ سوار تھیں۔ آپ کی بیویاں بھی اس کے اندر کشتی کے اندر آپ کے ساتھ سوار تھیں، اور مومنین اور مومنات، عورتیں اور مرد، وہ بھی آپ کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے۔ اور جانوروں میں سے وہ جانور جو پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ بھی اس کشتی کے اندر آپ کے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار تھے۔ نر اور مادہ، یعنی ایک نسل کے نر اور مادہ جو پانی میں زندگی نہیں گزار سکتے، وہ اس کشتی کے اندر آپ کے ساتھ سوار تھے۔ یعنی ایک منزل میں لوگ تھے، مومنین تھے، مسلمان تھے، جبکہ جو دوسرا طبق تھا اس کے اندر پھر یہ حشرات الارض وغیرہ اور جانور وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر تھے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو لے کر چلے، تو جب چلنے لگے اور پانی ادھر ابلنے لگا اور کچھ پانی کی اونچائی ہو گئی، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پانی کے دروازے کھول دیے، جس طرح کبھی قرآن کریم کی آیات کے ضمن کے اندر بھی آئے گا۔ تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا جو چوتھا بیٹا تھا جس کا نام کنان تھا، وہ اس کشتی کے اندر سوار نہیں تھا۔ تو دیکھا کہ کنان ایک طرف جو ہے کھڑا ہے، تو نوح علیہ السلام فرمایا، میرے بیٹے تو کیا کر رہا ہے باہر؟ آ جاؤ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، ورنہ تو پانی کے اندر غرق ہو جائے گا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آتا۔ یہ سامنے دیکھا پہاڑ، کتنا اونچا پہاڑ ہے یہ، اگر پانی کچھ زیادہ بھی ہو گیا تو میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آج کے دن یہ جو طوفان آئے ہیں، اس طوفان سے کوئی بھی نہیں بچنے والا بجز اس کشتی کے لوگوں کے، یہ جو کشتی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یہ محفوظ رہیں گے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال اس نے بات نہ مانی۔ ابھی یہ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، تو اس نے درمیان کے اندر ایک آڑ پیدا کر دی، دیوار نما، جیسے کہتے ہیں نا پانی چل رہا ہو، اور پھر وہ پانی کی چھولیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ سمندر میں دیکھیں تو جب ہوا چل رہی ہو تو کتنی اونچائی کے اوپر ہوتی ہیں وہ لہریں پانی کی، اور پانی کی وہ چھولیاں کتنی اونچائی پر ہوتی ہیں۔ اگر آدمی وہاں پر کھڑا ہو، جیسے ہی آ کر لگے وہ سینے کے اوپر یا پیٹ وغیرہ کے اوپر نیچا پانی ہو، تو پھر آدمی وہاں سنبھل بھی نہیں سکتا، خاص طور پہ اگر سمندر میں جائیں، کراچی وغیرہ میں۔ تو اس طرح جو ہے دریا کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی کتنی جو ہے اونچائی کے اندر جو ہے لہریں اور چھولیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک جو ہے لہر پیدا ہوئی جس نے آ کر دونوں کے بیچ کے اندر فاصلہ ڈال دیا، اور نوح علیہ السلام نہ دیکھ سکے، اور بیٹا ادھر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ پھر جب پانی برابر ہوا تو بیٹا نظر بھی نہ آیا، لیکن چونکہ بیٹا تھا
تو نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا، اور اس وقت تو نہ کہا، بعد میں اللہ کے سامنے شکوہ ظاہر کیا کہ اللہ تو میرے مجھے کہا تھا کہ میں تیرے آل کو بچا لوں، جبکہ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ میرے آل میں سے تھا، تو یہ کیوں نہ بچائیے؟ وہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی، میرے آنکھوں کے سامنے ہی جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو بیٹا تھا یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ مطلب یہ مقصد پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان نہ ہو وہ اہل میں سے بھی نہیں، جو اولاد مسلمان نہ ہو وہ مسلمان باپ کی اولاد میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اہل میں سے نہیں تھا وہ، حالانکہ ان کے اہل میں سے تھا، ان کے گھر میں سے تھا، انہیں کی اس بیوی سے پیدا ہوا، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا بھائی تھا وہ، اور نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوا، انہیں کی صلب سے پیدا ہوا، اور اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوا، جس رحم سے دیگر بچے جو ہے پیدا ہوئے۔ تو چونکہ وہ کافر تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی فیملیز، ان کے گھر والوں کے اندر اس کا شمار تک نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کہ آپ کے عالم سے بھی نہیں تھا، کفر کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کفر کتنی گندی چیز ہے، شرک کتنی گندی چیز ہے۔ بہرحال وہ ایک غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور باقی سب جو ہے محفوظ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی یہ چلتی چلتی عراق سے سب سے پہلے یہاں مکہ المکرمہ میں آئی۔ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، تو اس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر یہاں سے آرمینیا کا جو پہاڑ ہے جس کا نام جودی تھا وہاں جا کر یہ کشتی لگی۔ جب یہ روانی ہوئی عراق سے تو رجب کی 10 تاریخ تھی، لیکن جب یہ چلتی چلتی آرمینیا کے اندر پہنچی اور وہاں جودی پہاڑ کے قریب جا کر لگی تو اس وقت ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ لیکن تورات کے اندر ارارات کا نام آیا کہ یہ کشتی چلتی چلتی ارارات کے قریب جا کر لگی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ دیکھو ارارات ہو یا پھر جودی ہو، قرآن میں جودی کا ذکر آیا ہے اور جبکہ تورات میں ارارات کا ذکر آیا ہے، تو فرمایا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ایک ہی پہاڑ ہے، اس کے ایک کونے کو ارارات کہتے ہیں جبکہ دوسرے کونے کو جودی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کشتی جا کر لگی ہوگی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارارات کا ذکر کر دیا اور یہاں جودی کا ذکر کر دیا، اور دونوں وہ جو پہاڑ ہے اس کی جو دونوں سرے ہیں، رخ ہیں، فرمایا کہ اتنے کہ جدا جدا بھی نہیں ہیں، قریب قریب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرے کا ذکر تورات میں کر دیا، دوسرے سرے کا ذکر قرآن میں کر دیا، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی پہاڑ ہے جس کے 2 نام ہیں سائڈوں کے لحاظ سے۔ اب ذرا آتے ہیں قرآن کریم کے آیات کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم کی ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ ذرا اس صورت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اسی طرح اس کی ذرا تفصیل بھی دیکھیں گے۔ فرمائے انا ارسلنا نوحا، یہ سورہ نوح ہے یہ، اور 29 پارہ کی صورت ہے مکمل۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا تم مانو، میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ یعنی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں میں،
تو وہ الٹا بھاگتے ہیں بجائے میری بات کو ماننے کے، تسلیم کرنے کے. یہ مطلب ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑ رہے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو وہ اس قدر مجھ سے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے پورے اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اسی طرح کپڑے کے اندر لپٹ جاتے ہیں. انہیں سر پر ادھر کپڑا جو ڈال لیا، ایک خاص شکل و صورت بنا لیتے ہیں اور اسی طرح غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، یعنی بار بار ان کو دعوت دی، بار بار ان کو بلایا میں نے تیرے دین کی طرف، تیری توحید کے راستے کی طرف. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپ کے بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے. یعنی اگر تم سے خطا ہو گئی، تم نے میری بات نہیں مانا، تم نے میری بات کو رد کر دیا ہے اور تم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، تم خدا سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن اے اللہ، انہوں نے میری ایک بھی بات نہ مانی، بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. یعنی اے میرے پروردگار، یہ میرے قوم کے لوگوں، میرا جو رب ہے، اگر تم توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تم کو انعامات سے نوازے گا، حتیٰ کہ آسمانوں سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا. تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو قوم اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے گھر میں اور اس کی روزی میں برکت عطا کر دیتے ہیں. اور جو قوم خدا کی ناشکری ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں. آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر برکت ہو اور اسی طرح ہمارے مال کے اندر برکت ہو، اولاد ہماری مطیع و فرما بردار ہو. تو اس کے اندر اگر انسان یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو خدا کا مطیع و فرما بردار ہونا پڑے گا. اگر خدا کا فرما بردار نہیں ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں اور پھر ذلت اور بربادی اور خواری کا اس کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے. یعنی بار بار میں تم کو ڈراتا ہوں، تم کو سمجھاتا ہوں، تم کو دمکاتا ہوں، کبھی تم کو خوشخبری سناتا ہوں، لیکن تم کسی بات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزر کر پیدا کیا ہے. یعنی اس رب کا تم احسان تو دیکھو، اس نے کتنے مراحل سے تم کو گزار کر تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہاں تمہارا ماں تھا، تمہارا باپ تھا، تمہاری ماں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزانہ طور پر تم کو پیدا کیا ہے کہ ان کے پانیوں کو جمع کیا ہے، رحم کے اندر جمع ہوا، پھر لوتھڑے کی شکل اس نے اختیار کی، حالانکہ اس میں کوئی روح نہیں تھی. پھر تمہارا دماغ بنا، پھر تمہارے گردے بنے، پھر تمہارے کڈنیز بنی، پھر تمہارے لیور بنا، پھر تمہارا ہارٹ بنا اور پھر تمہارا سٹمک بنے اور اس طرح تمہاری انتڑیاں بنی. تو یہ پورا ایک لمبا چوڑا عالم اصغر جس کو کہتے ہیں، ایک لمبی فیکٹری، اتنا لمبا نظام جو انسان کے پیٹ میں اور دماغ کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ جس کی صدیاں گزر گئیں، آج تک مکمل تحقیق نہ ہو سکی. اور دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ انسان کی تحقیق پر اور انسان کی کو اسکین کر کے، انسان کو کاپی کر کے یہ ساری چیزیں بنی گئی ہیں. یہ دنیا کے جتنی بھی ترقی ہم کو نظر آتی ہے تو وہ انسان، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کر دیا ہے. تو خود اپنے اندر تم دیکھ لو، اس پر تم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، اس پر تم توجہ نہیں کرتے ہو. تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتوں سے تم کو نوازا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ہاں اور خدا کی شکری اسی چیز کے اندر تھی کہ تم خدا کی عبادت کرتے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں.
ذرا تم آسمانوں کو دیکھ لو، چلو اپنے آپ کو ذرا تم چھوڑ دو، آسمان کو دیکھ لو، کتنے آسمان پیدا کیے، کتنا بڑا آسمان ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، اور اس جیسے 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، نیچے کوئی سہارا نہیں ہے، نہ اس میں پھٹن واقع ہوتی ہے، اور نہ یہ ٹوٹتا ہے، اور نہ یہ میلا کچیلا ہوتا ہے یہ، اور صدیوں سے جو ہے کھڑا ہے یہ، اور صدیوں کی صدیوں گزر گئی ہیں، اس کے اندر کوئی دراڑ واقع نہیں ہے، کہیں سے یہ پھٹا نہیں ہے، کہیں سے اس کا ٹکڑا جو ہے ٹوٹ کر نیچے گرا نہیں ہے، تو کیا تمہیں اس کے اندر خدا کی عظمت نظر نہیں آتی؟ اگر تمہیں خدا کی عظمت نظر آتی تو تمہیں خدا کے اوپر ایمان لے آتے۔ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، ذرا کرو توجہ اور غور و تدبر کرو، ایک خدا کے اوپر تم ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کہا میرے قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو بنایا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے اس کو؟ یہ چاند بے غرض کھڑا ہے، یہ بے مقصد اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، تمہارے لیے اس کو پیدا کیا ہے تمہیں، تاکہ رات کی تاریکی میں یہ چاند تم کو روشنی عطا کرے۔ اللہ نے اس چاند کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی ڈیٹ کو متعین کر کے تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ معاہدہ کر سکو، اور اس جیسے لاکھوں میں کروڑوں فوائد کے لیے، اور انسان تیرے فائدے کے لیے اللہ نے اس چاند کو جو پیدا کیا ہے، ورنہ یہ چاند بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے، یہ چاند محض فضول نہیں ہے، یہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے یہ کچھ کریں اور انسان کی حالت یہ ہو کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ سورج کو دیکھ لو، یہ سورج تم کو روشنی بخشتا ہے، یہ سورج تم کو تپش دیتا ہے، اگر یہ سورج نہ ہو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سورج ہے یہ جس نے تم کو یہ روشنی بخشی ہے اور تم کو حرارت بخشی ہے، یہ سورج ہی ہے کہ جس کی حرارت سے یہ پھل پھول یہ پکتے ہیں، یہ فصلیں پکتے ہیں، یہ اور زمین سے جتنے پودے اگتے ہیں وہ اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے ان کو یہ زندگی ملی ہے، یہ حتیٰ کہ انسان خود اسی سورج کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو، بالکل سورج ختم ہو جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں تو ساری یہاں سردی پڑ جائے گی، تو یہ سورج کی وجہ سے سورج کی تپش پڑتی ہے، تو جس سے سردی رفع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ زندگی جو ہے گزار رہا ہے، اور پھل پھول اور پودے اور درخت جو ہے اور جاندار اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں نہیں دیکھتے جب سورج تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو نیچے کیا حالت ہو جاتی ہے، کس قدر سردی جو ہے پڑ رہی ہوتی ہے، حشرات الارض ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتے، مر جاتے ہیں وہ۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اس نے سورج جیسی عظیم نعمت سے تم کو نوازا ہے، اور اسی سے تم جو ہے زندگی جو ہے گزار رہے ہو۔ آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ذرا ان چیزوں کو چھوڑو، آسمان کی طرف نہ دیکھو، اب ذرا زمین کی طرف دیکھو۔ اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، یعنی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کو زمین سے جو ہے اگایا ہے، تو اسی طرح گویا کہ تم کو بھی اللہ نے زمین سے اگایا ہے۔ کیسے زمین سے اگایا؟ ہمارا جو سب سے پہلا جو باپ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ چنانچہ بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں، ترمذی دیکھیں، یہ اتنی بھی حدیث کی ہماری کتابیں ہیں یہ، اس کے علاوہ بہقی شریف دیکھیں، اور مسند احمد دیکھیں، مسند اور بھی حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ، تو مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، تو یہ ساری حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، جس میں کتنی ساری روایتیں ہیں کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے، بلکہ آپ گزشتہ نشست کے اندر وہ سن چکے ہیں وہ، تو انہوں نے زمین سے جو مختلف حصوں سے، جگہوں سے، زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی تھی، جس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا۔ تو انسان کی اصل جو تخلیق ہے، انسان کے اندر اصل جو یہ مادہ ہے یہ جس سے انسان جو ہے بنا ہے یہ، تو اس کے اندر مٹی ہے، اور پھر انسان کے وجود کے اندر پانی ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں جو جس سے انسان جو ہے بنایا گیا ہے، یہ مٹی اور پانی سے۔ پانی زیادہ ہے، مٹی کا اجزاء تھوڑے ہیں، تو مٹی اور پانی سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ ذرا تم اس زمین کو دیکھو، اسی زمین سے تو اللہ نے تم کو جو ہے پیدا کیا ہے، کیا تم اس پر خدا کا شکر نہیں ادا کرتے؟ کیا تم اپنی اصلیت کو نہیں جانتے؟ تم اپنی اصلیت کو نہیں پہچان سکتے؟ تم ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا،
اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا. پھر وہ تم کو اس زمین کے اندر بھیج دے گا. یعنی یہ جو زندگی ہے تمہاری یہ تھوڑی سی ہے. 60 سال زندہ رہو گے, 50 سال زندہ رہو گے, 40 سال زندہ رہو گے, 70 سال, 80 سال, یا 100 سال, یا 120 سال تم زندہ رہو گے, لیکن آخر کار پھر مر کر تم کو اسی مٹی کے اندر جانا ہے. تو جس مٹی سے تم بنے تھے, جس مٹی سے تمہارا وجود بنا تھا, تمہاری باڈی بنی تھی, وہ تمہاری باڈی, وہ تمہارا جسم, وہ تمہارا وجود ایک مرتبہ پھر اس مٹی کے اندر جائے گا, اور پھر وہ مٹی مٹی ہو جائے گا. جب مٹی مٹی ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پھر زندہ کرے گا. یہ جو ہے نا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, وہ پھر تم کو نکالے گا. نکالنے سے مراد وہی ہے قیامت کے دن نکالے گا. یعنی جب میدان حشر لگے گا, قیامت برپا ہو جائے گی اور نفخہ ثانیہ وہ پھونکا جا چکا ہوگا, پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جو قبروں کے اندر پڑے ہوں گے ان کو کھڑا کرے گا, اور وہ سب میدان حشر کے اندر جو اکٹھے ہو رہے ہوں گے. تو وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا سے یہی مراد ہے. اور ثُمَّ يُعِيدُكُمْ, اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب زندہ ہے تو مر کر جب وہ قبر میں اترے گا, تو انسان کا کوئی وجود نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخش دیا. بچہ تھا, پھر جوان ہوا, پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف گیا, اور پھر مر کر قبر میں اتر گیا. تو ثُمَّ يُعِيدُكُمْ سے مراد قبر میں اترنا ہے, اور يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا سے مراد قبر سے نکلنا ہے. تو اس لیے تم اپنی ذات کو پہچانو کہ اس خدا نے یہ ساری نعمتیں تم کو عطا کی ہیں, اور اس خدا کا تم جو ہے شکر ادا کرو. خدا کا شکر اس میں ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو, باقی مورتیاں شورتیاں سب ان کو چھوڑو. اللہ جعل لکم الارض بساطا, آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا, اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے. دیکھو زمین کو, کتنی وسیع زمین ہے یہ. تم چلتے ہو, پھرتے ہو, کھاتے ہو, اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, زمین کے اوپر تم چل رہے ہو, گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر سفر کر رہے ہو, اور اسی زمین کے اوپر دانا ڈالتے ہو, اس سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں, وہ تم کھاتے ہو, تم پیتے ہو. زمین سے جہاں مرضی آتی ہے وہاں تم سوراخ کرتے ہو, نیچے سے پانی نکال لیتے ہو. اللہ نے پانی کا بندوبست پوری زمین کے اندر پھیلا دیا ہے. تو یہ سب سارے انتظامات کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. کرنے والا کون ہے یہ سارے انتظامات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں. زمین کی کوئی جگہ ہے, اس کو تھوڑا سا اس کو نرم کر دو, اوپر دانا وغیرہ ڈال دو, تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزی کا بندوبست کر دیتا ہے. پانی کی ضرورت پڑتی ہے, تھوڑا سا سوراخ کرتے ہو زمین کو, 100 فٹ تک لے جاتے ہو, 80 فٹ اور 100 فٹ تک نیچے سے پانی نکل آتا ہے. آسانی کے ساتھ تم کنویں بنا لیتے ہو, اور جدید مشینیں لگا کر پانی نیچے سے نکال لیتے ہو. تو یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. تو کیا تم اس رب کا پھر شکر ادا نہیں کرتے؟ اس رب کی تم عبادت نہیں کرتے؟ پھر تم ہاتھوں سے مورتیاں کیوں بناتے ہو؟ پھر تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے اور معبود بنا کر تراش کر ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس رب کے سامنے تم جھکتے, اس رب کے سامنے جا کر جو اپنی پیشانی کو, اپنی جبین کو تم جھکاتے. لیکن تم اس رب کریم کو تم نے چھوڑ دیا, بلا دیا, اوروں کے پیچھے تم جو ہے پڑ گئے. تو اس سے تم توبہ کرو, استغفار کرو, ایک رب کی تم عبادت کرو, اور اس رب کی نعمتوں کو پہچانو, اور اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. رب کی نعمتوں کا شکر اسی میں ہے کہ تم توحید کے راستے پر ہو. آگے نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا, لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, اور تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو. یعنی زمین کو اللہ نے پھیلا دیا ہے, جس سے تم چلتے پھرتے ہو, سوتے بھی اسی کے اوپر ہو, اٹھتے بیٹھتے بھی اسی کے اوپر ہو, چلتے اور اسفار بھی اسی کے اوپر تم کرتے ہو, کھاتے پیتے بھی تم اسی سے ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے پھیلا دیا ہے, اور اس کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں, سڑکیں تمہارے لیے بنا دی ہیں, راستے بنا دیے. ان راستوں کو تم اختیار کرتے ہو, اور کہاں سے کہاں تک تم جو ہے پہنچ جاتے ہو. تو یہ نعمتیں خدا نے تم کو عطا کی. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح نے کہا, اے میرے پروردگار, حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا. قال نوح رب انهم عصوني, یعنی یہاں تک یہ جو پچھلی ساری گفتگویں ہوئی ہیں کہ اس میں آسمان کا بھی ذکر کیا, اس میں نوح علیہ السلام نے زمین کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا, چاند کا ذکر بھی آیا, اور سورج کا ذکر بھی آیا, اور زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں ان سب کا جو ہے ذکر آیا, جس کو انسان کھاتا ہے, پیتا ہے, استفادہ حاصل کرتا ہے. اور خود انسان اپنی باڈی کے اندر دیکھ لے, اپنے دماغ کو دیکھ لے, دماغ کے اندر کتنے فنکشن ہیں انسان کے جو اللہ نے اس کے دماغ کے اندر رکھے ہیں. اور خود انسان اپنے اسٹمک کو دیکھ لے, معدے کو دیکھ لے, اس معدے کے اندر کتنی ایسی ہیں, ڈاکٹروں کے اگر ریسرچ آدمی سامنے رکھ کر دیکھے تو کتنی اس کے اندر فنکشن ہے جو اللہ نے اس کے اندر جو رکھے ہیں. اور ذرا اپنے جگر کو دیکھ لے جو خون بناتا ہے, اس کے اندر کتنی ہزاروں فنکشن اللہ نے اس کے اندر جو ہے رکھے ہیں. آج ذرا نیچے چلے جائیں تو گردوں کو دیکھ لیں, گردوں کے اندر کتنے ہزاروں فنکشن ہیں اس کے اندر, کتنے کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں,
کتنی تیزی کے ساتھ ساتھ سر انجام دیتا ہے. اور اسی طرح انسان کے باڈی پوری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ایک جو ہے فنکشن رکھا ہے کہ جو سگنر کا جو ہے کام لیتا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے پروسیس، جو ایک دن کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں فرائض کو سر انجام دیتا ہے. تو لہٰذا میری قوم کے لوگوں تم سمجھو، میری بات مانو. تو یہ نوح علیہ السلام کا سمجھانا تھا، قوم کو تبلیغ کرنا تھا. اور یہ 950 سال تک بڑی گہرائی کے اندر جا کر اور بڑی عرقریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ قوم کو سمجھاتے رہے ہیں اور قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں. لیکن جب وہ قوم نہ مانی تب یہ آیات اس وقت کی، یعنی آخری مدت کی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے شکایت کر دیا، میرے رب مجھے کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا، امیدیں کرتا رہا، لیکن کوئی ایک بات بھی میری قوم نے نہ مانی، کوئی ایک بات بھی میری بات کو تسلیم نہ کیا. قال نوح رب انہم عصونی، اے میرا پروردگار، نوح نے کہا عصونی، یہ تو میری نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو میری بات نہیں مانتے. یہ میں بار بار ان کو دعوت دیتا ہوں، دین کی طرح بلاتا ہوں، تیری توحید کی طرح بلاتا ہوں. عصونی، یہ میری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں تسلیم کرتے. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا. دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی سب سے پہلے جس شخص نے، جس طبقہ نے تکذیب کی ہے وہ اس قوم کے سردار ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے تو سب سے بڑا دشمن کون بنا؟ ابو جہل. ابو جہل کون تھا؟ مکے کا سردار تھا. ابو لہب کون تھا؟ مکے کا سردار تھا. آخری دم تک کن کو کلمہ نصیب نہیں ہو. عتبہ کون تھا؟ مکے کا سردار تھا. شیبہ کون تھا؟ مکہ کا سردار تھا. عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ مکے کا سردار تھا. تو یہ جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، زمینوں والے تھے، جائیدادوں والے تھے، جن کے باغات تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، دولت تھا، اثر و سوق تھا، اور شہروں کے ان کو ایک طرح کی قیادت ان کو ملی ہوئی تھی، تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کیا، ان کے ٹکراؤ پر آئے، اور قوم بھی پھر انہی سرداروں کے پیچھے چلی. سردار بھی تباہ اور برباد ہوئے اور قوم کو تباہ اور برباد کیا. تو وہی نوح علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ یہ جو سردار ہیں انہوں نے میری بات کو نہ مانا، رد کیا، اور قوم بھی انہیں کے پیچھے جو ہے چل پڑی. تو وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنے قوم کو بھی جو ہے بربادی کے اندر ڈالا. خود بھی خسارے کے اندر گئے اور قوم کو بھی خسارے کے اندر ڈالا. خود بھی گھاٹے کو تسلیم کیا اور قوم کو بھی گھاٹے کے اندر ڈال دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری مکاری سے جو ہے کام لیا. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی گفتگویں کرتے ہیں. کبھی میرے سامنے آ کر کہتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں معجزہ ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے پھر ہم ایمان لیں گے. اگر اس طرح ہو بھی جاتا ہے تو پھر یہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. تو کبھی میرے پاس کوئی فرمائش لے کر کے آتے ہیں، کبھی میرے پاس فرمائش کوئی لے کر کے آتے ہیں. جس طرح مکاریاں کرتے ہیں، فریبیاں کرتے ہیں، اور مکاری اور فریب سے کام لے کر میرے سامنے جو ہے گفتگو کرتے ہیں. تو اس لیے اے میرے پروردگار، میں تو بہت جواب دے بیٹھا ہوں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، نہ یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا. اب دیکھیے واقعی کے ضمن کے اندر میرے خیال میں یہ بات نہیں گزری ہے، لیکن اس بات کو ذرا پس منظر کی صورت میں سمجھیں. حضرت نوح علیہ السلام جب 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، پہلے کہا جا چکا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر کا سامنا کرنا پڑا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دھرتی کے اوپر آئے تھے، جنت سے جب ان کو نکالا گیا تھا، حضرت حوا کو نکالا گیا تھا، اس دھرتی کے اوپر جب وہ آئے تھے تشریف لے کر کے آئے، تو اس وقت تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ہاں جب ان کا ملاپ ہوا وہاں عرفات کے اندر، تو وہیں سے سلسلہ اولاد کا جو ہے شروع ہوا. تو آدم علیہ السلام سے آگے جو ذریت چلی ہے، ان سے جو انسانیت چلی ہے، ان کے اولاد کا جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، تو ان کے اندر کوئی نافرمان نہیں تھا سوائے اس جو ہے قابیل کے. حابیل کو اس نے جو ہے قتل کیا، اور پھر وہ اپنی اس سگی ہمشیرہ کے ساتھ نکل گیا اور کہیں اس نے اور ڈیر ڈال دیا. بہرحال یہ تھا کہ اس کے بعد تک جو ہے تقریباً 1000 سال تک آدم علیہ السلام کے وفات کے
تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کوئی کفر کیا ہو، کوئی شرک کیا ہو، سب کے سب خدا کے مطیع تھے، فرما بردار تھے اور توحید کے راستے کے اوپر تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، جن کا نام یہاں اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بڑے بزرگ تھے اور بہت عبادت کیا کرتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب قوم کے لوگ ان کو دیکھتے تھے تو ان کو رشک پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی اسی طرح کی عبادت کرتے۔ اور کچھ لوگ تو ان کی دیکھا دیکھی کے اندر عبادت کرتے تھے اسی جذبے کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب ان کو دیکھتے تھے جس طرح کہ ہمارے لوگ کچھ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بھی آتے ہیں، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ عبادت کر رہے ہیں، کبھی آتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کبھی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہیں۔ دیکھ کر ایک رغبت تو پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم بھی ذرا دیر جو ہے بیٹھ جائیں، چلیں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ چلو اتنا تو نہیں کر سکتے، ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی کریں۔ تو ایک طرح کی حیا پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، شرم محسوس ضرور ہوتی ہے۔ تو اس قوم کے اندر بھی اسی طرح کا جو بڑے تھے، ان کے سردار تھے ان کے، اور وہ ان کی قوم کے جو بزرگ تھے، جب وہ عبادت کے لیے جو ہے بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، قوم کے لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی کہ ہم بھی اسی طرح کی عبادت کرتے جس طرح کی یہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھر ان کی کاپی اتارنے کی کوشش بھی کرتے، نقل اتارنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو جب وہ بڑے جو بزرگ تھے، جب وہ رخصت ہو گئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو ہم ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کے مجسمے بنا لیں اور پھر ان مجسموں کو اپنے ان عبادت گاہوں میں ان کو کھڑا کر دیں۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اس عبادت خانے کے اندر داخل ہوں گے اور ان کی ان اجسام کے اوپر جو بت بنے ہوں گے ان کے اوپر ہماری نظر پڑے گی تو پھر وہ بزرگ ہمیں یاد آ جائیں گے۔ جب وہ بزرگ ہمیں یاد آئیں گے تو پھر وہی جوش، وہی خروش جو ان کے اندر تھا اور ہم ان کی اتباع کے اندر ان کو دیکھ کر ہمارے اندر جوش خروش پیدا ہو جایا کرتا تھا، ان کی مورتیوں کو دیکھیں گے تو وہی جوش خروش عبادت کا ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر اسی طرح ہم عبادت کریں گے۔ اب دیکھیے نظریہ کتنا اچھا تھا، یہ خوبصورت نظریہ تھا یہ کہ محض جوش و خروش کے لیے، عبادت کے جوش و خروش کے لیے انہوں نے وہ بت بنائے تھے۔ وہ پھر یہ کیا ہوا کہ وہ لوگ اسی طرح جو تھے وہ عبادت ان کی کرتے رہے، اور جیسے وہ اپنی عبادت خانے میں داخل ہوتے، ان مورتیوں کو دیکھتے، ان بتوں کو دیکھتے جو اپنے بزرگوں کے شکل و صورت کے اوپر بنے ہوئے تھے، تو وہی جوش خروش پیدا ہو جاتا۔ عبادت خدا کی کرتے تھے، وہ صرف جوش و خروش کے لیے ان کی مورتیوں کو بنایا گیا تھا، عبادت خدا کی کرتے تھے۔ تو جیسے بڑا وقت گزرتا گیا، جب بعد والی نسلیں آئیں تو انہوں نے یوں کہا کہ لگتا ہے ہمارا باپ، ہمارا دادا جو ہے یہاں عبادت کرتے تھے اور ادھر ہی آ کر عبادت کرتے تھے، اسی جو ہے مسجد میں یا اسی عبادت خانے کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر معبود ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، یہی خدا ہیں، یہیں کو عبادت کرتے تھے، اس لیے تو پھر وہ وہاں سے چل چل کر ادھر ہی آتے تھے۔ حالانکہ وہ وہاں جاتے تھے صرف مسجد، جیسے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں تو یہاں یہ نہیں کہ وہاں عبادت نہیں ہو سکتی، وہاں عبادت بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اجر و ثواب کچھ زیادہ ہے۔ یہاں تمام مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، مل گئے ہیں اور ایک طرح کی جماعت بن گئی ہے، پھر جو ہے نماز کو جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس لیے آتے تھے، لیکن چھوٹوں نے کیا سمجھا کہ وہ آتے تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے، تو لہٰذا انہوں نے پھر وہ خدا کو چھوڑ دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ جب نوح علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو اس وقت قوم کی یہی حالت تھی کہ وہ انہیں کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے تھے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کو دعوت دی تو اس پر جو ہے قوم کے جو بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، اپنی قوم سے کہنا شروع کر دیا کہ نوح جتنی بھی باتیں کرتا رہے، یہ جو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن تم نے کبھی بھی بد کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے اور انہی کی تم نے جو ہے پرستش کرنی ہے اور انہی کے پیچھے تم لگا رہنا ہے، اپنی جبین کو تم نے انہی کے سامنے جھکانا ہے۔ تو وہ ان کو مزید مستحکم کر رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے۔ قوم کے سردار وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اب یہ سارے شکوے کر رہے ہیں نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے۔ اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، خود بھی ذلیل و خوار ہوئے اور ان کو بھی ذلت اور خواری کے راستے کو پٹا رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے میرے پروردگار، میں تو تھک گیا ہوں ان کے سامنے جو ہے ان کو یہ توحید کی طرح بلاتے اب میں آپ سے عاجزانہ یہ درخواست کروں گا، دعا کروں گا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح یہ پہلے گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، مزید ان کو گمراہی کے اندر ان کو ڈال دیں، مزید ان کو تباہ کر دیں، مزید ان کو اسی گمراہی کے اندر ان کو جو پکا کر دیں، مستحکم کر دیں، مضبوط کر دیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔
ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ دیکھیے اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ان کا شکوہ اور شکایت کی صورت میں تھا، وہ سب قوم کے سامنے یا اللہ کے سامنے یہاں اس کا بیان ختم ہو چکا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی درمیان کا جو حصہ ہے نا، وہ کشتی والا کیسے تیار کی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی تشریح ہم ابھی دیکھیں گے اور ترجمہ تفسیر اسی طرح کی اس کی آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کا جو درمیان کا پارٹ کا حصہ تھا اس کو یہاں معذوف کر دیے ہیں۔ اب آخر کے اندر آگے ہیں کہ ان کو کیوں آخر کار جو ان کو پکڑا گیا اور کیوں ان کو سزا دی گئی۔ فرمایا انہیں کی ان گناہوں کی سبب ہم نے ان کو جو ہے غرق کر دیا، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا، فادخلوا نارا، اور پھر ان کو داخل کر دیا نارن، آگ کے اندر، جہنم کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نارن سے کیا مراد ہے؟ کیا جب وہ پانی کا عذاب ان کو ملا تھا کیا آگ اس پانی کے اندر موجود تھی، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب ان کی جو بقیہ ناشیں بچی ہیں کیا ان کو جو ہے سزا مل لے؟ سزا کے طور پر فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے آگ کے اندر ڈال دیا۔ جس طرح کی بہت سی روایات میں آتی ہے، جب بندہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہیں تو جنت کی سہولیات اور انعامات اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو پھر اس کو سزائیں بھی قبر کے اندر ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، پر میں یا تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پانی کا عذاب بھیجا تو اس پانی کے اندر آگ بھی شامل تھی۔ اب پھر دماغ کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آگ اور پانی دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے ہیں، آگ چل رہی ہے، اوپر پانی ڈال دو تو آگ تو ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پانی ہو پہلے سے موجود ہو، اوپر آگ ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو آگ اور پانی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے جو ہے آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہو کر ان کو جو عذاب ملا؟ اس قرآن کی آیت کے مطابق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں، آگ اور پانی کو اکٹھا فرما سکتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ایسا کیا ہوگا کہ آگ اور پانی کو جمع کر کے ان کے اوپر دونوں طرح کا عذاب دیا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، پانی کا عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھیجا، پھر جب وہ پانی کا عذاب ختم ہو گیا، ان کی اجسام کے جو ذرات تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجسام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی صورت میں ان کو پھر ان کو سزا دی۔ جس طرح کہ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب ملتا رہتا ہے، جہنم کی تپش اس کو پہنچتی رہتی ہے، طرح طرح کے عذاب اس کو ملتے رہتے ہیں۔ اس پر تو کئی ساری احادیث ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جب آدمی اترتا ہے تو کتنی طرح کے اس کو عذابات ملتے ہیں اور کس کو کون سے عذابات ملتے ہیں۔ پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی حمایت میسر نہیں۔ ہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی عبادت کرنے کے لیے لوگ جو ہے تیار نہیں تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کو کوئی نہیں تھا بچانے والا، نہ پھر وہ قوم کے سردار بچانے والے تھے، اور نہ کوئی اور ایسی طاقت تھی جو ان کو اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ان کو جو بچا سکتی، کوئی نہیں تھا پھر ان کو بچانے والا۔ پھر وہ رو رہے تھے اور پھر وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈگمگا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو جو ہے بچا نہیں سکتا۔ آگے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان سب کو جو ہے تو ذلیل کر دے، ان سب کو تو غرق کر دے، ان سب کو تو تباہ کر دے، ان سب کو تو ملیہ میٹ کر دے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے آنکھ بھی چمکتی ہوئی نظر نہ آئے، کوئی ایک شخص بھی ان میں سے زندہ نہ رہے، سب کو تو جو ہے ختم کر دے۔ کہ نوح علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ وہ 950 سال تک تبلیغ فرما چکے تھے، اب ان کو یقین ہو گیا تھا جو کچھ مرضی ہو جائے، جتنا کچھ ہو جائے، لیکن یہ قوم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے پھر ان کو مجبوراً اللہ کے سامنے یہ کہنا پڑا، شکوہ کرنا پڑا کہ اللہ اب ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ رکھ دو، دیارہ، ان کو ختم کر دیں کافروں کو۔ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، سب کے لیے کیوں نوح علیہ السلام نے اتنے سخت الفاظ میں اللہ کے سامنے دعا کی؟ سب کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، مومنین کے لیے نہیں۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ انکا انتظرہم، اے اللہ اگر تو ان کو باقی رکھے گا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے،
ولا یلد الا فاجر کفارا، اور ان سے جو آگے اولاد کا سلسلہ چلے گا وہ بھی فاجر ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کو جو ہے قبول فرمایا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور یہ دعا اس لیے وجہ سے کی تھی نوح علیہ السلام نے کہ یہ جو کافر تھے، اب ان کا جو ہے ایک طرح کی ان کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ نوح کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، ان کی بات چیت کو سنتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر علمی استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے ان سے جو ہے جدا کر دیا جائے اور دوبارہ پھر ان کو کفر کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو ڈر لگا، خدشہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مارے نہ گئے، ختم نہ کر دیے گئے کافر لوگ، تو پھر ان مومنین کو بھی خراب کر دیں گے۔ اس لیے کہا ہے کہ اللہ جلدی کیجئے، ایسے لوگوں کو جلدی سے ان کا صفایا کر دیجئے، ورنہ ان مومنین کو بھی جو ہے یہ خراب کر دیں گے۔ اور یہ بات حقیقت تھی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز نہ عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام اپنی سلامتی کے لیے اور قوم کی سلامتی کے لیے، والدین کی سلامتی کے لیے، مومنین خواہ مومن عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان سب کی جو ہے سلامتی کے لیے نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کی ہے۔ اور پھر کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے نوح علیہ السلام نے ان کی بربادی کے آخر کے اندر جو ہے اس صورت کے اندر آخر میں چل کر ان کی جو ہے دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام دعاؤں کو جو ہے قبول فرمایا۔ تو یہ ترجمہ تھا اور مختصر اس کی جو ہے تشریح تھی یہ سورہ نوح کی، جو کہ نوح علیہ السلام کے نام کے اوپر جو ہے معروف ہے اور مشہور ہے یہ، اور اس میں سارا کا سارا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ہے، کسی اور قوم کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے اور کوئی اور احکامات بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ یہ خالصتاً نوح علیہ السلام کے تذکرہ کے اوپر جو ہے مشتمل ہے، اس لیے تو اس سورت کا نام جو ہے سورہ نوح جو رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے کے اندر جو ہے فرمایا ہے، اور اس میں کشتی کا خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے جو کہ سورہ نوح کے اندر موجود نہیں تھا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ تشریح دیکھیے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، یہ سورہ ہود ہیں 12ویں پارہ کی، اور اس میں ایک رکوع ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، پاؤ سے پہلے والا رکوع۔ دیکھیے اس کا ذرا ترجمہ و تشریح۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی گزرا ہے، اس لیے ان کا ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے سورہ نوح کا، اس وجہ سے کہ اس میں خالصاً نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر جو ابتدائی مراحل تھے، ابتدائی جو باتیں تھیں، شروع کی جو باتیں تھیں وہ اس صورت کے اندر بیان کی گئی تھیں۔ نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر چکے کہ اللہ ان میں سے کوئی ایک زندہ بھی نہ رہے اور ان سب کو تو یا ختم کر دے، ورنہ پھر یہ مومنین کو بھی خراب کر دیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے نوح، اب جو کچھ ہو چکا، جو لوگ ایمان لا چکے، حقیقت بات یہی ہے کہ اب ان میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ آپ کے ساتھ جو حرکتیں کر چکے ہیں، آپ کو جو تکلیف پہنچا چکے ہیں، اس کے اوپر آپ صدمہ نہ کیجیے، ان باتوں کا آپ سوچا نہ کریں، بس جو کچھ ہو چکا یہ لوگ آپ کے ساتھ کر چکے، آپ ان کے اوپر غور و تدبر نہ کیا کریں، ماضی کی باتوں کو جو ان کی طرف سے آپ کو جو ہے تکلیف آئی ہیں ان کے اوپر آپ تدبر نہ کیا کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یا آپ غرق ہو کر رہیں گے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جب یہ ساری دعائیں کر چکے، اللہ نے قبول فرما لی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہاں تیری دعا قبول ہو گئی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نوح سے فرمائے کہ اے نوح، تمہیں تو آخر بچانا ہے نا، تو ان کے اوپر ہم پانی کا عذاب بھیجیں گے اور تم اس طرح بچائیں گے کہ تم ایک کشتی بنا دیں گے، اس کشتی کے اندر تم بیٹھ جاؤ گے اور مومنین بیٹھ جائیں گے، مسلمان بیٹھ جائیں گے، اس کے اندر جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں چھوٹی سی جماعت، ایک جتھا اور اسبا، فرمایا کہ وہ اس کے اندر بیٹھ جائے گی، اس طرح ہم تمہیں محفوظ کر لیں گے اور ان سب کو غرق کر دیں گے۔ فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پھر نوح علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے سے بتلایا کہ تم اس طرح جو ہے کشتی تیار کرو۔ علامہ شیبی کی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر جو جامع مسجد ہے، یہ عراق کے کوفہ کے اندر جامع مسجد، فرمایا کہ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اور صدیوں پہلے انہوں نے یہیں پر بیٹھ کر جو کشتی جو ہے تیار کی تھی۔ پھر یوں بھی کہا کہ عراق کے اندر جو کوفہ ہے، کوفہ کے اندر بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے اندر نوح علیہ السلام کے دور کی بنی ہوئی جو کشتی تھی اس کے بعد اجزاء بطور تبرک کی ان گھروں کے اندر ملتے ہیں۔ بہرحال تو کشتی، اللہ نے کشتی کا حکم دیا، نوح نے کشتی تیار کی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب یہ کشتی جو ہے تیار ہو رہی تھی تو تب قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر ہنسی کریں گے۔ دیکھیے کلما مر علیہ ملأ من قوم سخروا منه، جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے جو سردار تھے، بڑے تھے، جو ان کے مخالف تھے نوح علیہ السلام کے، وہ وہیں سے قریب سے گزرتے تھے۔ تو جیسے ہی قریب سے گزرتے تو کہتے کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام فرماتے کشتی تیار کر رہا ہوں اور پانی کا عذاب آنے والا ہے، اور اس کشتی کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ جو ہے ہم کنار ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ غرق کر دے گا۔ تو اس پر وہ ہنسی کرتے، مذاق کرتے کہ دیکھو اس بابا کو کیا ہو گیا، اس بابا کو کیا ہو گیا کہ یہ ہمیں تو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کیونکہ جب یہ عذاب آنے والا تھا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا تھا، تو ان لوگوں کے لیے کوئی پانی کا خاص ذریعہ نہیں تھا، اور گڑھوں کے اندر بارش کا پانی آتا تھا تو اس کو جمع کر لیتے تھے گڑھوں کے اندر، اور پھر خود بھی استفادہ کرتے تھے پانی کو چھان کر صاف ستھرا کر کے اور جانوروں کو پلاتے تھے۔ لیکن جب آسمانوں سے تو پانی نہ برسا اور گڑھوں کے اندر پانی نہ رہا تو خود بھی ان کے استفادہ کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا اور جانوروں کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، اس طرح پانی کا قحط پڑ گیا تھا۔ تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے جانور جو ہے مر رہے ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے، اور یہ کہتے کہ اتنا پانی ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا کہ اس پانی کے اندر کشتی چلائیں گے۔ تو اس پر وہ مذاق کیا کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں جو ہے کستے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اس پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے، تم بات نہیں مانتے، میرے اوپر ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کوئی پانی کا عذاب نہیں آنے والا، جس طرح اب تم میرے اوپر ہنس رہے ہو اسی طرح ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ دیکھیں تمسخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہر کوئی کسی کے اوپر جو ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کسی کا، تو اس کا آگے سے مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے، تمسخر کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم ہمارے اوپر ہنسی کرتے ہو تو ایک وقت ہے کہ ہم تمہارے اوپر ہنسی کریں گے، تو ہم تمہارے اوپر ہنسی کریں گے مطلب یہ ہے کہ خود تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہنسی کس کے اوپر صحیح بیٹھ رہی ہے، یعنی جو تم ہنسی ہمارے اوپر کر رہے ہو وہ حقیقت میں ہنسی تم اپنے اوپر کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی جو ہنسی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اور یوں سمجھتے ہو کہ یہ ہنسی اور مذاق تم نے ہمارے ساتھ کیا اور حقیقت میں تم نشانہ بھی ہمیں بنا رہے ہو، لیکن اگر اس حقیقت کو دیکھا جائے تو حقیقت میں ہنسی اور مذاق تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، کیونکہ ہم تو اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے، یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ جب تمہارا جو نظریہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ نہیں پانی کا عذاب نہیں آئے گا، جو تمہارا نظریہ ہے جب تم اپنے اس نظریے کے اندر خود تم اپنے آپ کی تکذیب کر بیٹھو گے تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کا تمسخر کیا، تم نے اپنے آپ کا جو مذاق اڑایا۔ تو یہ مطلب ہے یہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اچھا علی بھائی تم باتیں کرتے ہو، کر رہے ہو، تم کرتے رہو، لیکن تھوڑا سا انتظار کر لو، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہنسی مذاق کس کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے، ابھی تمہیں جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا یہ عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے یا نہیں آنے والا۔ میں اپنی بات کے اندر سچا ہوں یا تم اپنی بات کے اندر صداقت رکھتے ہو، یہ تھوڑا سا تم ٹھہر جاؤ، ابھی تمہیں جو ہے پتہ چل جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ جو عذاب آنے والا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا خدا کی طرف سے قہر تمہارے اوپر پڑنے والا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جو اب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، اٹل ہے یہ، اب یہ اٹل فیصلہ کبھی یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا وفارت النور، یہاں تنور کا ذکر آ گیا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ اسی طرح یہ تنور کا جو ذکر ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ تنور سے کیا مراد ہے،
یہ ذکر جو ہے قرآن کریم کے 16ویں سطر میں 18ویں پارے کے اندر بھی ہے، قد افلح کے اندر شروع کے اندر دوسرے صفحے کو اگر کھولیں دوسرے رکوع کے اندر تو وہاں پر بھی یہ تنور کا لفظ جو ہے وہاں پر بھی آئے، اور ایک اور مقام کے اوپر بھی تنور کا لفظ جو ہے وہاں پر بھی موجود رہیں گے۔ دیکھیے حتی اذا جاءنا وفارت النور، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ اب اس تنور سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس کی 3 طرح کی تفسیریں کی گئی۔ پہلے اس کی تفسیر یہ ہے کہ تنور جو ہے عربی کے اندر سطح زمین کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، تنور جو ہے عربی کے اندر مرتفع مقام کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، تنور عربی کے اندر روٹیاں پکانے والا جو خاص قسم کا تنور ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو سطح زمین، مرتفع زمین اور اسی طرح تنور روٹیاں پکانے والا، یہ تینوں طرح کے مفاہیم لیے گئے ہیں۔ اب اس تنور سے کون سا تنور جو ہے مراد ہے؟ بعض مفسرین جو ہے ان مختلف معنی اور مفہوم کی طرف گئے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان تینوں مفہوم اور معنی کو جو یکجا کر دیا اور فرمایا اس میں کوئی جو ہے اختلاف کی بات نہیں ہے کہ وہ سطح زمین سے پانی ابلا اور اسی طرح مرتفع مقامات سے بھی پانی ابلا، اور اسی طرح وہ جو تنور تھا خاص نوح علیہ السلام کا، علامہ شیبی کہتے تھے کہ وہ تنور جو ہے یہ کوفہ کے اندر موجود تھا، اور سب سے پہلے جو پانی ابلنا شروع ہوا تو اسی تنور سے پانی ابلنا جو ہے شروع ہوا تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا اور کوفہ کے اندر تھا، یہ علامہ شیبی کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ حکم ہمارا آ گیا، ہمارا فیصلہ ہو گیا، تو تب تنور سے پہلے پانی ابلنا شروع ہوا۔ تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ دیکھیں اس میں کئی طرح کی باتیں جو ہے بیان کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کہ وہ کشتی جو تم نے جو ہے تیار کر لیا ہے ہماری نگرانی کے اندر، اب اس کشتی کے اندر جو ہے تم جانوروں کو بٹھا دو اور 2 جوڑے بٹھا دو، یعنی نر اور مادہ، جس کا سلسلہ پھر آگے تک جو ہے چل سکے، اور وہ جانور جو پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ بھی جانور ہوتے ہیں جو پانی کے اندر زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے پانی کے ساتھ ہے، جیسے کہ کچھوا ہو گیا اور مچھلی وغیرہ ہو گئی، یہ تو ان کی زندگی پانی کے ساتھ خاص ہے، پانی سے ان کو باہر نکالو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اور بھی جانور ہیں جو پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے اندر ان کو ڈال دو تو مر جائیں گے وہ، جس طرح کہ گدھا ہے، جس طرح کہ گھوڑا ہے، جس طرح کہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس طرح بہت سارے ہیں اور جانور۔ تو اس طرح جو جانور پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی میں سے نر اور مادہ ایک ہے، ان کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لو، چنانچہ اسی طرح سوار کر لیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر والے ہیں ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو، ان کو میں محفوظ کر لوں گا۔ اور اسی طرح جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں تمام کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کو جو ہے کشتی میں سوار کر لو، چنانچہ ان کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لیا گیا۔ جب ایسا ہو چکا، اللہ فرماتے ہیں خود ہی کہ جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ بہت تھوڑے تھے، وہ قلیل وما آمن معه الا قلیل، جو لوگ ایمان لا چکے تھے قلیل وہ بہت تھوڑے تھے، قلیل تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اور اس لیے کہا گیا کہ وہ یا تو 80 آدمی تھے یا 81 تھے یا 82 تھے یا پھر 83 تھے، بس اتنی ان کی جو ہے تعداد بنتی ہے جو اس وقت کشتی کے اندر جو ہے سوار تھے۔ آگے دیکھیے فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اور نوح علیہ السلام ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر بیٹھ گئے تو تب اس کشتی کو چلانا شروع کیا، تو پھر یوں کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ آج بھی اسی طرح ہے، جب ہم موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہوں، گاڑی کے اوپر سوار ہوں، تو اسی دعا کو پڑھ کر اس کو جو ہے سواری کو جو ہے چلانا چاہیے۔ یہ سواری پر بیٹھنے اور سواری کو چلانے کی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ دراصل نوح علیہ السلام جب اس کشتی کے اندر بیٹھے تھے تب اللہ کے حکم سے کشتی کے اندر بیٹھ کر یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ پیچھے ہے ارکبوا فیہا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ تو پھر یوں کہنا بسم اللہ مجریہا مرساہا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ یعنی ہم نے یہ جو کشتی کے اندر بیٹھے ہیں اور کشتی اب جو چلنے لگی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کشتی کو چلانا چاہتے ہیں۔ پھر مجریہا و مرساہا، اس کا
چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کا لنگر ڈالنا بھی اللہ کے نام، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اب یہاں سے باقاعدہ نوح علیہ السلام کا وہ چوتھا بیٹا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، کنعان، جو غرق ہو گیا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا توجہ سے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چل جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ دیکھیں ذرا اس کی تشریح۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ جب وہ کشتی جو ہے چل رہی تھی اور پانی اتنی اونچائی کے اوپر تھا، اور جب موجیں آتی تھیں، پانی کی لہریں آتی تھیں، دیکھیں آپ سمندر میں دیکھیں یا دریاؤ کے اندر دیکھیں، جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پانی کی ایک طرح کی چھالیاں بنی ہوتی ہیں جو مسلسل لہروں کی صورت میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر آخر تک جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ سمندر میں دیکھیں، کراچی میں ذرا دیکھیں، وہاں کلفٹن وغیرہ میں جا کر، تو دور سے جب وہ پانی کی چھالیاں آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی ان کی اونچائی ہوتی ہے، کتنی ان کی اونچائی ہوتی ہے، اور جب آ کر وہ کسی ٹکراتی ہیں کسی کشتی کے ساتھ، یہ بعض وہ ٹکرا جاتی ہیں وہ کسی بحری جہاز کے ساتھ، تو کتنا اس کو جو ہے ایک طرح کا دھکا لگتا ہے، کتنی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب چھوٹی موٹی کوئی کشتی ہو وہ تو ویسے ہی جو ہے اس کی ٹکر کو برداشت نہ کر سکے اور نقصان اٹھا بیٹھے۔ تو جب وہ پانی جو ہے ابل رہا تھا اور اس قدر پانی ہو گیا، اوپر سے پانی تھا، نیچے سے جو ہے پانی تھا، نیچے سے پانی زمین ابل رہی تھی، اوپر سے آسمانوں سے بارش کے صورت میں پانی جو ابل رہا تھا، تو وہ پانی اس قدر اونچائی پر آ گیا کہ اب اس کے اندر جو پانی کی جو موجیں تھیں، اس کی جو لہریں تھیں، کل جبال اور پہاڑوں کی مانند تھیں، بہت اونچی اونچی تھیں۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ آؤ ہمارے ساتھ جو ہے تم بھی سوار ہو جاؤ، تیری بقیہ ساری بہنیں اور بھائی تیرے اس کے اندر بیٹھے ہو، تو نیچے کھڑا ہے، آجا تو بھی اوپر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، ان منکرین کے ساتھ نہ ہو جا، آجا اوپر چڑھا دیں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بولا، یعنی بیٹا بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرماوے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حیل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ دیکھیے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا آؤ اس کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، تب بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر یہاں موج آ بھی گئی تو میں اس طرح کروں گا کہ الی جبل، یہ جو پانی ہے، یہ جو پہاڑ کھڑا ہے جبل، یہ اس اوپر میں چڑھ جاؤں گا، یعصمنی یہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے، یعنی یہ جو اوپر کی جو چوٹی ہے کتنی اونچی ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، تو اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے، یہ تو لہٰذا وہاں اوپر کھڑے ہو کے میں محفوظ ہو جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، اے میرے بیٹے یہ تمہیں بھول ہے یہ کہ تو اس کے اوپر چڑھ جائے گا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ نوح جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو غرق کر کے رہے گا، اور یہ جو پانی ہے یہ سب سے اونچا ہوگا، یہ درختوں سے اوپر چل جائے گا، حتیٰ کہ یہ جو پہاڑ ہیں اوپر جو بہت اونچائی کے اوپر ہیں ان کے بھی اوپر جو ہے پانی چلا جائے گا۔ اس لیے بعض روایت میں آیا ہے کہ پانی جو ہے 15 گز اور بعض میں آیا ہے کہ 40 گز، پہاڑ کی جو بلند سے بلند چوٹیاں تھیں اس سے بھی اوپر کی طرف بڑا ہوا تھا، 15 گز یا پھر 40 گز۔ تو اس لحاظ سے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ تجھے بھول ہے یہ کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا تو بچ جائے گا، نہیں ہے بچنے والا تھا۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم کر رہے ہیں، کسی کو بچا لیں تو اور بات ہے، ورنہ کوئی نہیں بچنے والا۔ وحال بینہم الموج، ابھی تک یہ بیٹے میں اور باپ میں یہ بات ہو رہی تھی، بیٹا نیچے کھڑا تھا اور باپ کشتی کے اندر بیٹھے تھے اور باپ بیٹے کو بلا رہے تھے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی۔ وحال بینہم الموج، یہاں تک ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانی کی جب وہ موج تھی نا، وہ چھالی تھی، تو جیسے دور سے آئی وہ تو اس طرح آ کر وہ ٹکرائی ہوگی جو ہے نا اس کے ساتھ، جہاز کے ساتھ، تو تب جو ہے ایک طرح کے درمیان میں آڑ بن گئی، اور پیچھے جو بیٹا کھڑا تھا وہ وہیں پانی کے اندر وہیں گر کر نیچے جو غرق ہو گیا۔
فکان من المغرقین، فرمایا کہ ادھر سے وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کر دیا۔ باپ جو ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے اولاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو یہ اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہے کہ ان کا بیٹا کس طرح سے گر رہا ہے اور کس طرح غرق ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں آڑ پیدا کر دی کہ اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے، اپنے بیٹے کو نیچے زمین کے اوپر گرتے ہوئے، پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے نوح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ تو جیسے ہی درمیان کے اندر آڑ بنی، دیوار نما پانی کی جو ہے بنی، ادھر بیٹا غرق ہو گیا، اب پانی پھر نیچے چلا گیا، دیکھا تو بیٹا نظر بھی نہ آیا۔ تو یہ شفقت پدری ہوتی ہے، باپ کی یہ شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے بندوبست کیا تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہے۔ دیکھیے جب یہ اللہ کا عذاب آیا تو تب کیا ہوا کہ جب سارے لوگ جو غرق کر دیے گئے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ پوری سرزمین کے اوپر پانی جو ہے پھیل گیا تھا۔ ابھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا موصل کی سرزمین پر یا پھر کم از کم عراق کی سرزمین پر یہ پانی کا عذاب آیا تھا؟ پر میں نہیں، پوری روئے زمین کے اوپر پانی جو ہے پھیلا گیا، پوری زمین کے اوپر، جہاں کہیں بھی، سعودی عرب کی زمین ہو یا اسی طرح جو ہے پاکستان ہو یا اسی طرح امریکہ ہو یا اسی طرح جو ہے وہ فلسطین ہو، پوری دنیا ہے، جتنے بھی جو ہے 5-7 جو ہے بر اعظم ہے، پوری زمین کے اوپر پانی جو پھیلا تھا یہ، اور پانی ہی پانی تھا، خشکی کا وہ ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ جب سارے لوگ جو ہے تباہ کر دیے گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ارض ابلعی، کہ اے زمین ماء کی، تو اپنے پانی کو دوبارہ سے نگل لے۔ یعنی زمین پھر شک ہوئی اور پانی دوبارہ سے اندر چلا گیا، جو پانی زمین سے نکلا تھا۔ اور اسی طرح ویا سماء اقلعی، اللہ نے فرمایا کہ آسمان تو بھی تھم جا، اقلعی تو تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ چنانچہ پانی جو ہے وہ اتر گیا اور سارا قصہ جو ہے ختم ہو چکا، وقضی الامر، سارا قصہ ختم ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جا کر جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو کشتی ہم مکہ المکرمہ کے اندر آئی، خانہ کعبہ کا اس نے طواف کیا، اللہ تبارک نے خانہ کعبہ کو اوپر سے اٹھا لیا تھا اور پانی سے جو ہے محفوظ ہو گیا تھا یہ۔ اور پھر یہ کشتی یہاں سے چکر لگاتے لگاتے آرمینیا کے اندر جا پہنچی تھی۔ آج کل یہ جو آرمینیا ہے یہ ترکی کے قریب جو ہے پڑتا ہے یہ آرمینیا، اور یہیں آرمینیا کے اندر وہ پہاڑ آج بھی جو موجود ہے، وہ آج جس کو جودی پہاڑ کہا گیا ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر، اور آج بھی اسی نام کے ساتھ موسوم ہے جودی۔ اس کے ایک طرف جو ہے اس کو الارات کہتے ہیں، ارارات، جبکہ دوسری جو اس کا سرہ ہے اس کو جودی کہتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے اوپر یہ کشتی جو ہے جا ٹھہری تھی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ساتھ جو ہے پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، اللہ کے سامنے شکوہ کا اظہار کیا۔ اس کو اپنے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ فرمایا اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو کیا یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے نہیں تھا؟ پھر اللہ تو نے میرے اہل میں سے اس میرے بیٹے کو کیوں نہ بچایا؟ میرا بیٹا تھا، میری اولاد تھی اور میری صلب سے پیدا ہوا، میری بیوی کی جو ہے وہ رحم سے پیدا ہوا، وہ ہمارا ہی نطفہ تھا، ہمارا ہی بیٹا تھا، میرے ان جو ہے بچوں کا وہ بھائی تھا، وہ بچیوں کا بھائی تھا وہ، لہٰذا آیا اللہ میرے اہل میں سے تھا وہ، تو نے ان کو کیوں اس کو جو ہے ان کو تو نے جو ہے برباد اس کو غرق کر دیا، حالانکہ میرے اہل میں سے تھا۔ اور تو احکم الحاکمین ہے، جو فیصلہ کرتا ہے تیرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، جو تو وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پکا وعدہ کرتا ہے، اور تو میرے ساتھ وعدہ کر چکا تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، پھر یہ میرا بیٹا کس طرح جو ہے یہ برباد ہو گیا اور اس طرح جو ہے یہ پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ تھا شکوہ اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا
اور جواب کے اندر شدت تھی۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ جو آپ کا بیٹا تھا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، حالانکہ دیکھیے آپ کے گھر والوں میں سے تھا، وہ آپ کی بیوی سے پیدا ہوا، نوح علیہ السلام ان کی آپ کی بیوی کے رحم سے پیدا ہوا، نوح علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہوا، آپ ہی کا پانی تھا، آپ ہی کے نطفے سے پیدا ہوا وہ، اور آپ کے جو بیٹے تھے بیٹیاں تھیں آپ کے ان کا بھائی تھا وہ، تو پھر اللہ نے کیسے فرما دیا کہ وہ آپ کے جو ہے گھر والوں میں سے نہیں تھا؟ اس لحاظ سے کہ وہ کافر تھا اور آپ کی بقیہ جو اولاد تھی آپ کی بچیاں اور بچے جو تھے وہ مسلمان تھے، تو جب شخص جو ہے کفر اختیار کر لے تو اپنے حقیقی بہنوں اور بھائیوں کا وہ بھائی نہیں رہتا۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کافر دوسرے کے بھائی نہیں ہو سکتے، اگرچہ حقیقی بھائی بھی دین اور اسلام کے نقطہ نظر میں وہ بھائی نہیں ہے۔ وہ باپ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو وہ اپنے اس باپ کا اپنی اس ماں کا وہ بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اولاد خدا نخواستہ کافر ہو جائے اور باپ مسلمان ہو تو وہ کافر اولاد اپنے مسلمان باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چونکہ کافر تھا تو اس لیے وہ آپ کے حال میں سے نہیں تھا، وہ بس انہیں کے ساتھ تھا جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور جن کے ساتھ وہ اس کے تعلقات تھے۔ انہ من غیر صالح، اور اس کے جو اعمال تھے وہ اچھے نہیں تھے، وہ ناپاک عمل کرنے والا تھا، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہ، فلا تسألنی ما لیس لک به، اس بات کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کا مجھے سوال نہ کیجیے، میں جانتا ہوں کہ وہ کافر تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کس طرح کے ان کے ساتھ جو ہے تعلقات تھے، کس طرح ان کے ساتھ اس کی یارانہ تعلقات تھے، یارانیاں تھیں، یاریاں تھیں ان کی، میں جانتا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے پھر میں نے اس کو اجاگر کر دیا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ سخت جملہ ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے شامل نہ ہو۔ تب نوح علیہ السلام نے فرمایا، پکارا، عرض کیا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ فرما میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تو نہیں جانتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو نوح علیہ السلام یہ بات کبھی نہ کرتے کہ اے میرے پروردگار وہ تو میرے حال میں سے تھا۔ اور ابھی دیکھیے کس طرح تضرع کر رہی ہیں نوح علیہ السلام، کس قدر نوح علیہ السلام گریہ کے ساتھ بات کر رہی ہیں، کس قدر جو ہے اپنے آپ کو جھکا کر بات جو ہے کر رہی ہیں، اور اپنے اندر عاجزی انکساری کا اظہار کر رہی ہیں۔ اعوذ، اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے علم نہیں تھا، آپ تو ناراض ہو رہے ہیں میرے ساتھ، اے میرے پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، ان اسألک ما لیس لی به علم، اور میں تو آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میرے پروردگار آپ مجھ سے غصہ نہ فرمائیے، مجھ سے درگزر کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگلے الفاظ دیکھیے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار ابھی سے اعلان کر دیجیے نا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اگر تو مجھے میری بخشش نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو میرے اوپر رحم نہیں کھائے گا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، تیرے سوا اور کون ہے میرا معبود، تیرے سوا اور کون ہے میرا خالق اور مالک، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، میں تجھ سے رحم چاہتا ہوں، اور ایسی چیز کے بارے میں تم سے سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، جو پہاڑ کے قریب جا ٹھہری تھی نا، اللہ نے فرمایا کہ یہیں سے اتر جاؤ، تم یہیں پہ اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو ہم تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری جتنی قومیں ہیں، یعنی ہم تمہیں برکتیں دیتے ہیں، تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی، ان کے لیے بھی، اور جو کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ
کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کہ جو فرما برداری کرتے رہے گی اس طرح ہم ان کو اسی طرح ان کو نجات دیتے رہیں گے، اور جو نافرمانی کرے گی پھر ہم کو ان کو اسی طرح سزائیں بھی دیتے رہیں گے، اور اسی طرح ہوا۔ یہ چند عرصہ تک، کچھ صدیوں تک یہ سلسلہ چلا کہ لوگ جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر دادے اور پردادے وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے رہے، نسل در نسل یہ نصیحت چلتی رہی۔ اس طرح جو ہمارے دادے پر، ہمارے پردادے کے دور کے اندر عذاب آیا تھا، اور وہ تھے جو کشتی کے دن محفوظ رہے تھے، بچے تھے، اور ان کی نسلیں جو ہے توحید پرست رہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ بودھ ہوتا گیا، دوریاں ہوتی گئیں، اور جو پرانے جو ہے وڈیرے تھے جو کشتی کے اندر تھے اور بچے تھے، ان کے واقعات تو سنتے تھے لیکن پھر توجہ نہیں دیتے تھے۔ آہستہ 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 پھر لوگ جو ہے کفر شرک کی طرف آ گئے، پھر مورتیوں کی طرف آ گئے، پھر بت پرستی کی طرف آ گئے، پھر خدا کو چھوڑ کر اوروں کی بات خدا کو خدائی کا درجہ دینے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر یہ وعدہ پورا ہوا، اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ جو لوگ مومن تھے ان کو بچا لیا، باقی سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ جو ہے توحید پرست رہیں گے، ہم ان کو اسی طرح ان کو جو ہے نوازتے رہیں گے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ لوگ جو ایسے ہوئے کہ جنہوں نے پھر اسی طرح کفر و شرک کیا، پھر ہم ان کو جو ہے پکڑ لیں گے۔ اخیر آیت میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہارے قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ دیکھیے اخیر میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اے میرے پیغمبر، یہ جو ہم نے آپ کو واقعہ یہ سنائے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ، سچا واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا۔ یہ ہم آپ کو جو ہے واقعہ یہ سچا جو ہے سنا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر یہ واقعہ دال ہے، دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے واقعہ جو ہے سنائے ہیں یہ۔ تو جس طرح نوح نے جو ہے اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو ہے توحید کے راستے کے اوپر جو ہے چل کر انہوں نے مشقتیں اٹھائی تھی، پریشانی اٹھائی تھی، صبر کیا تھا، اسی طرح تم بھی جو ہے صبر کرتے رہو۔ اللہ نے جس طرح ان کے مخالفین کو سزا دی تھی، اس طرح آپ کے مخالفین کو بھی سزا دے گا۔ اللہ نے جس طرح ان کے اوپر پکڑ فرمائی تھی، اس طرح اللہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے پکڑ فرمائے گا، ان کو بھی اللہ جو ہے سزا دے گا۔ لہٰذا آپ اپنے کام کو سر انجام دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آخر تک جو ہے سر انجام دیتے رہے۔ جب مکہ والے نے آپ کے لیے مکہ کی سرزمین کے اوپر آپ کا رہنا بھی تنگ کر دیا، تب آپ نے پھر ہجرت کی مدینہ کے اندر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو پھر جو ہے سزائیں دی ہیں، اور بدر کے اندر سب سے بڑی سزا دی ہے۔ جو بڑے بڑے کافر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو کٹوا کر رکھ دیا ہے۔ 70 آدمی تھے کہ جو ہے سب سے زیادہ نہنجار تھے، سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دینے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، عام جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو کٹوا کر رکھ دیا ان کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے جو اللہ والے بن جاتے ہیں اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں اللہ ان کو جو ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کا بیٹھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیرا۔ وقت تو کافی گزر گیا ہے لیکن یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، جزاک اللہ۔